بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم یہ حروف مقطعات، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت جو ہم وہی شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اس کا نام ہے، اور جو نام ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ نام کا اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کرنا، اس کتاب کا اتارا جانا. یہ کسی نے کوئی اخذ نہیں کی، یہ کسی انسان نے اس کو خود ایک اپنے تھاٹ سے اس کو نہیں پیدا کیا کہ یہ اس کی فکری سوچوں کا نتیجہ ہے کہ وہ کوئی مفکر تھا جس نے یہ سوچا اور سوچا کہ میں انسانیت کی فلاح کے لیے ایک لائے عمل بناؤں. تو یہ تو اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک کتاب نازل کی گئی ہے. اسی لیے یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس پہ نازل کی گئی ہے. یہ جب کسی پہ نام لیے بغیر جب بات ہوتی ہے تو اس کی اہمیت بتانا ہوتی ہے کہ تم شخصیت پہ مت جاؤ، کتاب کو دیکھو. تم چھوڑو اس بات کو کہ کس پہ نازل ہوئی، سب کو پتا ہے. یہ دیکھو کہ کیا نازل ہوا. یہ ہے تنزیل الکتاب، الکتاب کا نازل کرنا، کیا جانا. کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب نازل کی گئی ہے، اور وہ اللہ کیا ہے؟ العزیز الحکیم. وہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. حکیم، حکیم وہ ہوتا ہے جو تمام سیاق و سباق، حالات کا بھی، کتاب کے حوالے سے بھی، زمانے کے حوالے سے بھی، جس کے پوری نظر ہو، کوئی نقطہ، کوئی دنیا کا ایک معاملہ اس کی حکمت سے اجھلنا ہو. وہ حکیم ہم وقت اس کو معلوم تھا کہ یہی وقت ہے کتاب کا نازل کرنا. اسی کا بھی یہ فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے بلکہ حکمت سے پر ہے کہ یہ کس بندے پہ نازل کرنی ہے. اس نے جو سلیکٹ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ بھی ایک حکمت ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ تمام انسانوں میں اس وقت سب سے بھرپور اور مکمل ترین شخصیت یہی ہے. تو یہ بھی حکمت ہے. کتاب کا وقت، کتاب کی نوعیت، کتاب کا متن، کتاب کے لیے جو منتخب شخصیت، اور پھر اس کتاب کی ویلڈٹی کہ یہ قیامت تک کے لیے اس کو جو رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی قیامت تک کے لیے جو حفاظت کرنی ہے، یہ ساری باتوں کو اس میں حکمت کو سامنے رکھا گیا ہے. اور یہ جو حکیم ہے جس نے یہ سارے ہر چیز اپنے سامنے ذہن میں رکھی ہے، اپنے ارادے میں ہر چیز کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ تم نے اس کے تمام پہلو دیکھ لیے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ حکیم ہوں میں نے ہما پہلو، تمام ہر طرح کے پہلو دیکھ کے ایک بار ایک کتاب تو میں دی. پھر یہ ایسی کتاب پہ ہے، یہ تمام پہلو جو میں نے اور حکمت کو جو تمام مسلطیں مد نظر رکھی ہیں، کسی انسان میں یا کسی اور طاقت میں یا کسی اور شخصیت میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ان پہلوؤں کو بدل دے، یا جو ایک لائے عمل دیا ہے اس کتاب میں انسانیت کو، اس میں کبھی کوئی خلل آ جائے. کیوں؟ وہ العزیز ہے، وہ اپنا غلبہ، وہ اپنا غالب ہر وقت جو اس نے سوچا وہ کر دکھاتا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے. حکمت سے خالی نہیں اور قوت سے محروم نہیں، جس کو کہتے ہیں فالو اپ. آپ ایک پلان بناتے ہیں، پھر پلان آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ العزیز نہیں ہیں، حالات پہ آپ کو غلبہ نہیں ہے. اللہ پاک کی پلاننگ اور اللہ پاک کا ہی فالو اپ، یہ ہے عزیز الحکیم. یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ انا نحن نزلنا لذکر و انا لہو
یہ وہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد اللہ پاک پھر اس کے بعد یہ دعویٰ ہے. جو آدمی عزیز اور حکیم سمجھ گیا، اگر وہ ایت نہ بھی ہوتی تو بھی یہ بات ثابت تھی کہ اس کی حکمت کو نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ اس کی جو فلو ہے یا جو اس کی اہمیت ہے زمانے میں، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ جس کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. اس کے بعد فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. وہ اللہ جو عزیز اور حکیم ہے. اب دیکھیں یہ آگے جو بات کی ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، کہ آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. ابھی آپ سوچیں، یہ قرآن کی تفسیر عجیب و غریب قرآن ہے، کمال قرآن. اب یہاں جو اس نے بات کی ہے کہ آسمان اور زمین میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب اس کا پہلی بات سے ربط کیا ہے؟ عجیب و غریب بات. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، اس کی پیدائش میں، اس کے موجود ہونے میں، مومنین کے لیے جو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ جو عزیز الحکیم. اب یہاں عزیز الحکیم کی تشریح ہو رہی ہے کہ عزیز الحکیم کیا ہوتا ہے، کہ تمہیں اگر عزیز و حکیم سمجھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو کائنات کو دیکھو، یہ حکمت سے پر ہے پورا سسٹم آپ کا، جو آپ یہاں اللہ پاک نے قوانین بنا دیے، سسٹم بنا دیا، ہر چیز کے اندر حکمت ہے. اور پھر یہ کہ یہ سسٹم آسمان زمین کا، سورج چاند ستارے، ہر کوئی اپنے اپنے وقت پہ آپ کے دفتر کے وقت بدل سکتے ہیں، آپ دفتر سے لیٹ ہو سکتے ہیں باوجود تمام وسائل کے، لیکن اللہ پاک کا سورج بھی لیٹ نہیں ہوتا. یہ ہے العزیز. غلبہ کوئی طاقت نہیں، ضرورت نہیں کسی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں مداخلت کر سکے. یہ نشانیاں ہیں. اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے کائنات کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن کو میں نے جو بھیجا ہے تو وہ میں نے اپنی اسی صفت عزیز اور حکیم کے تحت بھیجا ہے، جس صفت کے تحت میں نے پوری یہ کتاب کائنات تمہارے سامنے رکھ دی. یہ کتاب قرآن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے سامنے کتاب کائنات رکھی. کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ اس کے سسٹم میں کوئی تبدیلی کر سکے. وہی بات تھی نا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے کر کے دیکھا. فبوہت اللہ جی، جو نہیں ماننے والا تھا مبہوت ہو گیا. اور یہاں ہے آیات للمومنین، جو کائنات کے سسٹم کو مانتا ہے اس کو قرآن ماننا پڑے گا، ورنہ وہ منافقت کر رہا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، اللہ پاک نے جب کہا کہ وجاہد باللہ وجاہد بہی جہادن، کہ اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرو، تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس کے دلائل دنیا میں کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. تم کیا چیزیں لے کے پھرتے ہو دنیا کے سامنے، یہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ہم نے دنیا کے سامنے یہ پیش ہی نہیں کیا. جنہوں نے خود پڑھا ہے وہ اس کے اسیر ہو گئے. اسی لیے، اور یہ بات دیکھیں، یہ اتنی بدیہی حقیقت ہے، اتنی واضح حقیقت ہے کہ یہ قرآن کو جو پڑھتا ہے وہ اس کا جو اسیر ہوتا ہے. یہ تو جو نبی کے دور کے جو مخالفین تھے وہ بھی مانتے تھے اس بات کو. کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو مت سنو، ساری باتیں سنو، جو مرضی کرو، لیکن قرآن نہ سننا. وہی بات تو تھی نا. یہ قرآن ہی تھا نا جو نجاشی کو جس نے رونے پہ مجبور کر دیا تھا. لیکن ہمارے دل پتھر ہیں، ہمارے دل سخت ہیں. اصل میں ہمیں اور طرف لگا دیا گیا ہے، ہماری عقیدت اور طرف لگا دی گئی ہے، ہماری محبت اور طرف لگا دی گئی ہے. قرآن کو تو ہم سے اجل کر دیا گیا. مسئلہ یہ ہے. آگے فرمایا وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں بھی